اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ آیات نمبر 57 تا 96 میں قریش کے متکبرین سے خطاب کہ تمہارا انجام بھی اصحاب الشمال جیسا ہی ہوگا۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے حوالے سے مشرکین کو ایمان لانے کی دعوت، مشرکین کو یقین دہانی کہ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے اور اس پر ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ موت کے وقت تینوں گروہوں کے انجام کا منظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو اس سے انسان کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے تم سب کے لیے موت کا ایک دن مقرر کر دیا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے کوئی اور لے آئیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو بیج تم زمین میں کاشت کرتے ہو انہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون۔ اگر ہم چاہیں تو اسے خش و خاشاک کی طرح چورا کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ کہ افسوس ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ بھلا یہ بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کی لکڑی کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين۔ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا ہے۔ یہ مرخ اور افار کے درختوں کا ذکر ہے جن کی دو ٹہنیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر صحرا کے مسافر آگ پیدا کر لیتے تھے۔ فسبح باسم ربك العظیم۔ سو اے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، ان سے درگزر کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ بس میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ انه لقرآن کریم، کہ بے شک یہ بڑی عظمت اور برکت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، جو لوح محفوظ میں درج ہے، جسے پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا تم اس کے ساتھ بے اعتنائی کا برتاؤ کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا اس نعمت میں سے تمہارے نصیب کا حصہ یہی ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، پھر جب مرنے والے کی جان حلق میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تو اس وقت تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، پھر اگر تم کسی کے حکم کے پابند نہیں ہو اور تم اپنی بات میں سچے ہو تو مرنے والے کی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں سے بھری جنت ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے سلامتی ہے اے صاحب یمین۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اگر وہ شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی تواضع ہوگی اور بالآخر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ سب کچھ بالکل سچ اور یقینی ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔